بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجوکیشن نیوز. ناظرین، اس بات میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے متعدد تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ خود آن ریکارڈ کئی وزراء اور کئی حکومتی اراکین اس بات کو ایڈمٹ کر چکے ہیں. گزشتہ دنوں کراچی کے اندر ایک میڈیکل کی یونیورسٹی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے اوجا کیمپس کی کینٹین میں بیٹھے ہوئے کچھ لڑکے، جو بظاہر یہ لگتا تھا کہ یہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کی وجہ کہ ان کا جو لباس تھا وہ لباس ڈاکٹروں والا اور لیڈی ڈاکٹروں والا اور نرسز والا لباس تھا. اب وہ وہاں پہ بیٹھ کر کے ویڈیو، بڑی کلیئرلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پہ، کلیئر ویڈیو بنی ہوئی ہے، اور یہ وہاں پہ بیٹھ کر کے سگریٹ نوشی کر رہے تھے اور دیگر بھی الیکٹرانک سگریٹ آپ ان کے ہاتھوں میں دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جب ویڈیو منظر عام پہ آئیں تو اس کے بعد حکومتی حلقوں میں بھی ایک ہلچل مچ گئی کہ ایک ایسی یونیورسٹی جو اس یونیورسٹی میں صحت کو محفوظ بنانے کے لیے، صحت کو بہترین بنانے کے لیے، صحت کا خیال رکھنے کے لیے، بیماریوں سے صحت حاصل کرنے کے لیے جس یونیورسٹی میں تعلیم دی جاتی ہے، اس یونیورسٹی کے اندر صحت کو بگاڑنے کے لیے نشہ استعمال کیا جا رہا ہے اور سر عام استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے بعد حکومت سندھ کی جانب سے فی الفور ایکشن یہ لیا گیا کہ انہوں نے پورے سندھ کے اندر تمام ایس ایس پیز کو، کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو، ڈی ایچ اوز کو، اسپتال کی انتظامیہ کو یہ ہدایات جاری کی ہیں. آپ اس کا لیٹر بھی ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس بات کو انشور کریں کہ انسداد منشیات ایکٹ 2002، انسداد سگریٹ نوشی ایکٹ آرڈیننس 2002 پر عمل درآمد کیا جائے اور کسی بھی طور پر کسی بھی پبلک پلیس پر سگریٹ نوشی اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے سگریٹ، شیشہ یہ استعمال نہ کیا جائے اور اس کو سختی سے انشور کیا جائے. اس کے بعد 22 فروری کو نگراں وزیر صحت جناب ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جو ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد سعید قریشی کے نام تھا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر اور میڈیا آؤٹ لیٹس پر، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کی پریمیسز میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ کے لباس میں یا اسٹوڈنٹ بیٹھ کر کے یہ نشہ استعمال کر رہے ہیں. یہ اس کی سختی سے پابندی ہونی چاہیے اور کسی بھی طرح اس چیز کی روک تھام ہونی چاہیے. ایک ایسے ادارے میں کہ جس ادارے میں صحت کے حوالے سے تعلیم دی جاتی ہے، صحت کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے، اس ادارے میں اس طرح کی چیز اور اس طرح کی منشیات کا کھلے عام استعمال ہونا یہ المیہ ہے. اس پر انکوائری کی جائے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، نشہ دینے میں، سگریٹ بیچنے میں یا پینے پلانے والوں میں، ان کے خلاف انکوائری کر کے 5 روز میں رپورٹ جمع کروائی جائے. 22 تاریخ کو یہ سرکولر جاری ہوا جو آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. 27 فروری تک کا ٹائم ہے کہ یہ انکوائری کرنے کے بعد اس کی رپورٹ مرتب کی جائے. لیکن ڈاؤ یونیورسٹی نے انتہائی عجلت میں آ کر فی الفور اس لڑکے کو سامنے لایا جس کا نام سید علی بتایا جاتا ہے، اور اس کا اعترافی بیان آپ سنیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید علی ہے، میں بایو میڈیکل انجینئر ہوں. گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جو کہ تقریباً 6-8 ماہ پرانی تھی، جس میں میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ ڈاؤ اوجا کے کیفیٹیریا میں موجود تھا. میں جن دوستوں کے ساتھ تھا ان کا بھی تعلق اوجا کیمپس سے نہیں تھا، لیکن ہم وہاں پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا رہے تھے اور ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے وہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ڈاؤ میں جیسے کوئی منشیات کا استعمال ہوا ہے، لیکن تمام کیمروں کی موجودگی میں، سی سی ٹی وی کی موجودگی میں، گارڈز کی موجودگی میں اس طرح کی کوئی چیز پاسبل ہے نہیں. تو وہ ایک ٹک ٹاک ویڈیو کی ایکٹنگ تھی جس کے بعد وہ 6-8 مہینے بعد کس طریقے سے وائرل ہوئی غلط کیپشنز کے ساتھ، جس سے ڈاؤ کی بھی بدنامی ہوئی اور میری بھی. تو اس لیے میں جیسے ہی مجھے پتہ چلا تھا میں اس کو ڈاؤ یونیورسٹی کو میں خود اپروچ کیا اور سیکیورٹی کو میں نے اپروچ کیا ڈاؤ کی، تو تاکہ میں یہ تمام چیزیں کلیئر کر سکوں. جی ناظرین، آپ نے یہ بیان ملاحظہ کیا ہے سید علی کا. اس میں یہ لڑکا بتا رہا ہے کہ یہ انجینئر ہے اور اب اس نے اس قدر یو ٹرن لیا ہے کہ کوئی ڈگری نہیں دکھائی ہے کس یونیورسٹی سے این ای ڈی سے کیا ہے یا کس یونیورسٹی سے اتنے انجینئرنگ پڑھی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا، کارڈ بھی نہیں دکھایا، سی این ایس سی بھی نہیں دکھایا، اور بس ایک اعترافی بیان اس نے گول مول سا دے دیا ہے. جبکہ
کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کوئی انجینئر نہیں ہے بلکہ یہ اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اگر یہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو یہ آیا کیسے، اور جس طرح سے یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، جس انداز میں بیٹھا ہوا ہے، وہ انداز بتاتا ہے کہ یونیورسٹی کا ہی اسٹوڈنٹ ہے، جس کو یونیورسٹی کے اس ایریا سے انسیت بھی ہے، وہ مانوس بھی ہے، وہ آتا جاتا بھی ہے، جس کو کوئی خوف بظاہر نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی ادارے میں آپ جب پہلی دفعہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو یہ ضرور ہوتا ہے کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ پہلے دن ہی آپ آئے ہیں، بالکل ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے آپ ریگولرلی آ رہے ہوں، نارمل روٹین ہو۔ یہ جس طرح سے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں سے یہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ اسی یونیورسٹی کے ہیں۔ اگر یہ یونیورسٹی کے نہیں ہیں، اعترافی بیان کو تسلیم بھی کر لیا جائے، اس میں کوئی انہوں نے ثبوت نہیں دیا ہے، صرف زبانی کلامی کہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس لیے بھی کہا ہو کہ اوپر سے اب پریشر آ گیا ہے، یونیورسٹی نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، اور یونیورسٹی نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ لڑکا ڈرا ہوا تھا، اس لیے اس نے بتایا تھا۔ چلیں یہ ڈرا ہوا تھا تو اس کے ساتھ جو موجود فیمیل تھی، جو طالبہ تھی، وہ کون تھی؟ وہ بھی یونیورسٹی کی تھیں یا وہ بھی آپ نے باہر کا کر دیا ہے؟ پھر یہ بھی سوال آتا ہے کہ جو یونیورسٹی کے کوڈ کے مطابق جو ڈریس تھا وہ ڈریس بھی ان لوگوں نے پہنا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ باہر سے ہیں؟ اگر چلیں یہ باہر سے بھی ہیں تو آپ کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے کیا چیک اینڈ بیلنس کیا، یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی یا نہیں کی؟ کوئی بھی بندہ ایسے ہی یونیورسٹی کے اندر نہیں چلا جاتا۔ ہم میڈیا پرسنز ہیں، ہم بھی جب جاتے ہیں 6 طرح کے سوالات کے جوابات دینے کے بعد ہمیں بھی یونیورسٹی میں ایکسیس ملتا ہے، تو یہ کیسے لوگ ہیں جو آتے ہیں آرام سے اپنی جیب میں سگریٹ بھی رکھ کے لے کے آ جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے ان کو، یہ وہاں بیٹھ کر کے پیتے ہیں، پھر ان کو وہاں کو پکڑتا بھی نہیں ہے، ویڈیو بناتے ہیں، وائرل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد بات سامنے آ جاتی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو ڈاؤ یونیورسٹی کی انتظامیہ پر سامنے آ رہے ہیں، اور جو ڈاؤ یونیورسٹی کی انتظامیہ اس سے کسی بھی طور پر رائے فرار اختیار نہیں کر سکتی۔ اس کو بہرحال آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کتنے لوگوں کی اسکریننگ کی ہے۔ یہ مطالبہ بھی عوام کی طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان میں سے مشکوک لوگوں کی اسکریننگ بھی ہونی چاہیے، ان کے بلڈ کے ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ آنے والے وقت میں اس کی مزید صورتحال سے بھی، اپڈیٹ سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔